نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے زندگی میں ایک بار پھر کبیر والا کی سرزمین پر ہم ماہانہ درس عرفان القرآن کی اس بابرکت نشست میں حاضر ہیں۔ اس درس عرفان القرآن کے انعقاد پر ہدیہ تبریک کو تعظیم پیش کرتا ہوں۔ تحریک منہاج القرآن کبیر والا کے قائدین و کارکنان کو اور مالک کائنات کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ سماعت کر چکے، ہمارا آج کا موضوع حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا علمی مقام و مرتبہ ہے۔ حضرت مولا کائنات علیہ السلام کے حوالہ سے اگر گفتگو کا ارادہ کریں تو درجنوں جہات ہیں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو بیان کرنے کی، لیکن آپ کے فضائل و مناقب اور آپ کی کرامات، آپ کی شجاعت و بہادری وہ تو قصائص کثرت سے بیان ہوتے ہیں، لیکن حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے علمی مقام و مرتبہ کی طرف کم لوگ توجہ دیتے ہیں، چونکہ یہ تحریک علم ہے، تحریک منہاج القرآن۔ اور اگر حقیقتاً اس تحریک کے علم کی بنیادوں کو دیکھا جائے تو اس تحریک کو علمی اور روحانی فیوزات سارے کے سارے حضرت مولا علی شیر خدا کے نصیب ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے تحریک منہاج القرآن کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کے اخلاقی یو اعتقادی فرائض میں شامل ہوتا ہے کہ ہم مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی علمی افضلیت و فضیلت کو بھی بیان کریں۔
اس لیے آج کے جمعۃ المبارک کا موضوع حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا علمی مقام و مرتبہ رکھا گیا۔ ایک کو بند کریں، بیس بڑھا دیں۔ تو اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید سورۃ النحل کی آیہ کریمہ نمبر 43 کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، جہاں میرے اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، کہ اگر تم نے کچھ سوال کرنا ہے، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، کسی سوال کا جواب چاہتے ہو تو سوال اہل ذکر سے کرو۔ اللہ کے کلام پہ غور کریں گے۔ رب کائنات فرما رہا ہے کہ اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہو، اپنے علم کی پیاس کو بجھانا چاہتے ہو، علم کی لطافتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہو، تو سوال ذکر والوں سے کرو۔ ان کنتم لا تعلمون، اگر نہیں جانتے تو ذکر والوں سے جانو۔ تو سامعین، آئیے ہم تھوڑا اپنے آپ پہ غور کریں کہ اگر ہم نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو کیا ہم ذکر والوں سے پوچھتے ہیں یا علم والوں سے؟ بولیں گے؟ ہم سوال کرتے ہیں علم والوں سے، جبکہ اللہ فرما رہا ہے کہ سوال کرو ذکر والوں سے۔ پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ رب کائنات فرماتا ہے ذکر والوں سے سوال کیا کرو، اور ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں علم والوں کو۔ تو اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم کہیں مغالطہ تو نہیں کھاتے؟ تو آئیے اس آیہ کریمہ کی ایک تفسیر کی طرف آئیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ذکر والے ہیں کون۔ ہمارے ذہنوں میں تو تصورات یہی بنے ہیں کہ جو تسبیح پکڑ کر ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا دکھائی دے، ہم کہتے ہیں یہ ذکر والا ہے۔ جو اللہ کی صدائیں بلند کرے، ہم کہتے ہیں کہ یہ ذکر والا ہے۔ تو سامعین، وہ ذکر کرنے والا، اللہ کی صدا بلند کرنے والا، وہ تو ذکر والا ہے ہی، لیکن فقط وہی ذکر والا نہیں ہے۔ یہ نقطہ سمجھنے والا ہے۔ وہ جو زبان سے اللہ اللہ کر رہا ہے وہ تو ذکر والا ہے، لیکن صرف وہی ذکر والا بولیں نہیں ہے، ذکر سے مراد کچھ اور بھی ہے۔ تو آئیے اب یہ جانے کہ یہاں ذکر سے مراد کیا ہے۔ تو سامعین، رب کائنات اسی کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ آؤ تمہیں بتاؤں کہ ذکر سے مراد یہاں کیا ہے۔ تو میرا اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ مالک کائنات فرما رہا ہے کہ ہم ہی اس ذکر قرآن مجید کو نازل فرمانے والے ہیں، اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو گویا یہاں پر بھی اللہ رب العزت لفظ ذکر لایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم ہی اس ذکر قرآن کو نازل کرنے والے ہیں۔ تو یہاں اس آیت کریمہ سے یہ نقطہ سمجھ آ گیا کہ یہاں ذکر سے مراد اللہ کا قرآن ہے۔ یہاں ذکر سے مراد اللہ کا قرآن ہے۔
پھر دوسرے مقام پہ میرے اللہ نے فرمایا سورہ زخرف میں، مالک کائنات فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہاں بھی ذکر سے مراد اللہ کا قرآن ہے۔ تو پھر سامعین پہلا نقطہ تو یہ سمجھ آیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، جو اللہ فرما رہا ہے کہ سوال ذکر والوں سے کرو، تو مالک کائنات پیغام یہ دے رہا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہو، علم چاہتے ہو اور سوالوں کا جواب چاہتے ہو تو قرآن والوں کو تلاش کرو، جا کے سوال قرآن والوں سے کیا کرو۔ سوال کن سے کرو؟ قرآن والوں سے۔ تو اب آئیے ذہن میں سوال ہوگا کہ جب رب کائنات نے یہ فرما دیا کہ سوال قرآن والوں سے کرو، اب یہ کیسے پتا چلے کہ قرآن والا کون ہے؟ اب یہ تلاش کرنا ہوگا کہ قرآن والا کون۔ تو جب ہم معاشرے میں یہ تلاش کرنے چلے کہ قرآن والا کون ہے، تو ہر مکتبہ فکر والا کھڑا ہو کے کہنے لگا کہ قرآن والے ہم ہیں۔ اب یہ دعویٰ ہر کسی نے کر دیا کہ ہم ہیں قرآن والے۔ اب جس نے سوال کرنا تھا وہ بیچارہ تو پزل ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ تمام مکاتب فکر کے احباب نے دعویٰ کیا کہ ہم ہیں قرآن والے۔ اب یہ فیصلہ کیسے ہوگا کہ اصلاً قرآن والا کون ہے؟ قرآن والا ہونے کا دعویٰ کرنے میں سچا کون ہے؟ آئیے یہ فیصلہ زبان مصطفیٰ سے کرواتے ہیں۔ آئے ہائے، یہ فیصلہ در مصطفیٰ سے لیتے ہیں۔ آقا کی بارگاہ اقدس میں ادب سے جھک کے عرض کیا، اے میرے محبوب، رب کائنات نے فرمایا تھا کہ سوال قرآن والوں سے کرو۔ جب ہم قرآن والے کو ڈھونڈنے چلے تو ہر کوئی کھڑا ہو کے کہنے لگا ہم ہیں قرآن والے۔ اے سونے مصطفیٰ، آپ خود فرما دیں کہ اس دعویٰ میں سچا کون ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ جاننا چاہو کہ قرآن والا کون ہے تو یہ نقطہ سمجھ لو۔ آقا فرماتے ہیں القرآن مع علی والعلی مع القرآن۔ آقا فرماتے ہیں پھر سمجھ لو قرآن میرے علی کے ساتھ ہے اور علی اس قرآن کے ساتھ ہے۔ میرے محبوب نے فیصلہ فرما دیا کہ اگر ڈھونڈنا چاہو کہ قرآن والا کون، تو پھر یہ جان لو یہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی شیر خدا قرآن کے ساتھ ہے۔ لئی یفتاری کا حتیٰ یاری دالالحود، علی شیر خدا اور قرآن کی یہ سنگت اتنی مضبوط ہے کہ کل قیامت کے دن حوض کوثر پر بھی علی قرآن کے ساتھ ہوگا، قرآن علی کے ساتھ ہوگا۔ نعرہ حیدری، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قرآن مجید کی یہ سنگت، یہ مائیت، یہ صحبت اتنی مضبوط ہے کہ قیامت کے دن بھی قرآن علی کے ساتھ آئے گا، علی قرآن مجید کے ساتھ آئے گا۔ تو محبوب علیہ السلام نے فیصلہ فرما دیا کہ اگر حقیقی علم چاہتے ہو تو پھر علی والوں کو ڈھونڈو، جو علی والے ہوں گے وہی تمہارے سوالوں کے جواب دیں گے۔ تو سامعین محترم، ہم نقطہ یہاں تک تو لے آئے کہ قرآن کا حقیقی فہم علی والوں سے ملے گا۔ تو اب سامعین پھر یہ تلاش کرنا ہوگا کہ علی والا کون ہے۔ اب یہ کیسے پتا چلے کہ علی والا کون؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس دعویٰ میں سچا کون کہ ہم علی والے۔ تو اس پر سامعین
یہ فیصلہ زبان علی شیر خدا سے کرواتے، مولا علی شیر خدا سے پوچھتے ہیں کہ مولا کائنات، یہ دعویٰ تو کئیوں کا ہے کہ ہم علی والے، اب فیصلہ آپ فرما دیں کہ آپ کے ساتھ تعلق رکھنے میں اور یہ دعویٰ کرنے میں سچا کون ہے؟ تو نہج البلاغہ کو اٹھائیں، مولا علی شیر خدا کے اپنے فرمان کو دیکھیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ میری وجہ سے 2 طبقات ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت مولا کائنات کا فرمان کہ میری وجہ سے 2 طبقات ہلاک ہوں گے۔ ایک وہ طبقہ ہے جو علی سے بغض رکھتا ہے، وہ ہلاک ہوگا۔ جو علی شیر خدا سے بغض رکھتا ہے وہ ہلاک ہوگا، وہ گمراہ ہے۔ اور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں دوسرا وہ طبقہ ہے کہ جو میری شان میں غلو کرتا ہے اور حد سے بڑھ کے میرے نام کو بیان کرتا ہے۔ اب یہ فیصلہ کر لیں، اسی معاشرے میں مولا علی شیر خدا کی شان کو گھٹانے والے بھی نظر آتے ہیں، اور اسی معاشرے میں مولا علی شیر خدا کی شان کو حد سے بڑھانے والے بھی نظر آتے ہیں۔ لیکن یہ سمجھ لو حق پر وہ ہے اور علی والا وہ ہے جو اس طرح مولا علی کو چاہتا ہے جس طرح علی خود چاہتے ہیں۔ نہ مولا علی شیر خدا کی شان کو گھٹایا جائے، نہ شان میں غلو کیا جائے۔ اور اگر کوئی ساتھی سوچ رہا ہو کہ غلو سے مراد کیا ہے، غلو کیسے کرتے ہیں، تو سامعین ایسے لوگوں کو آپ بھی جانتے ہوں گے، میں بھی جانتا ہوں، جو علی علی کرتے ہوئے معاذ اللہ مولا علی کو خدائی کے درجے تک لے جاتے، وہ گمراہ ہیں۔ تو پھر علی والے اصلاً کون ہوئے؟ جو مولا علی شیر خدا کو اسی طریقے سے مانتے ہیں جیسے مولا علی خود چاہتے ہیں، جو ذکر علی بے ادبی سے نہیں کرتے، جو ذکر علی بے وضو نہیں کرتے، جو ذکر علی نشے کی حالت میں نہیں کرتے، جو ذکر علی دیگر گمراہیوں میں پڑھ کے نہیں کرتے، جو نشے کی حالت میں اور ادھر بھنگ پی کر ذکر علی کرتے ہیں، مولا علی کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ایسے لوگ جو بے نمازی ہیں، نمازوں کے قریب نہیں جاتے اور علی علی کرتے ہیں، مولا علی سے ان کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ چونکہ مولا علی شیر خدا کی ذات تو اتنی عرفہ ہے، اتنی اعلیٰ ہے، اتنی عظیم ہے کہ ان کا ذکر کرنے سے پہلے بھی وضو کرنا چاہیے۔ اور مولا علی شیر خدا ایسے نمازی کا نام ہے کہ سب مسلمانوں میں، سب ایمان والوں میں، سب صحابہ میں سب سے پہلے نمازی کا نام مولا علی شیر خدا ہے۔ تو سامعین تھوڑا غور کریں کہ جن کی عقیدت کا دم بھرتے ہیں اور جن سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمارا محبوب تو ایسا نمازی ہو کہ جس کی ایک بھی قضا نہ ہو اور ہم علی علی کرتے ہوئے نمازیں چھوڑ دیں، تو گویا ہم نے مولا علی کے ساتھ رشتہ جوڑا ہی نہیں ہے۔ یہ جھوٹے دعوے ہیں۔ تو سامعین اب یہ سمجھ آ گئی، جب میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن علی کے ساتھ اور علی شیر خدا قرآن کے ساتھ، تو اب فیصلہ ہو گیا، اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو علی والوں سے پوچھا کرو۔ اب یہاں پر قرآن مجید فرقان حمید کیا ہے جس کو اللہ نے اور محبوب نے مولا علی شیر خدا کے ساتھ جوڑا ہے، تو یہ جان لیں قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام ہے۔
اور اتنا اعلیٰ کلام جس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں خود اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَعْبِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ یہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس میں اللہ رب العزت نے ہر خشک و تر شے کا علم جمع فرما دیا۔ کبھی اللہ نے فرمایا تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اللہ فرماتے ہم نے اس کتاب قرآن مجید کے اندر ہر شے کا علم رکھا ہے۔ کبھی اللہ فرماتا ہے تفصیلا لکل شیء، تو سامعین یہ نقطہ سمجھ آ گیا کہ قرآن مجید وہ اعلیٰ کتاب ہے جس کے اندر رب کائنات نے کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک سب علوم کو اس قرآن میں جمع کر دیا۔ بھئی اگر ذکر علی سننا ہے تو آپ کو جاگنا ہوگا، نہیں تو میں موضوع یہیں سے بدل جاؤں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو سامعین محترم، رب کائنات نے فرمایا ہم نے اس کلام مجید فرقان حمید میں کائنات کے سب علوم کو جمع فرما دیا۔ تو جس کتاب میں اللہ نے سارے علوم کو جمع فرمایا ہے اس کتاب کو رب کائنات نے مولا علی شیر خدا سے جوڑا ہے۔ اس کتاب کو اللہ نے حضرت مولا علی سے جوڑا ہے۔ تو گویا یہ نقطہ واضح ہو گیا کہ وہ سب علوم جو رب کائنات نے اس قرآن مجید میں رکھے ہیں وہ سارے علوم مولا علی کو عطا فرما دیے۔ تو مولا علی شیر خدا وہ عظیم ذات سامنے آئی کہ کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک سب علوم اللہ نے حضرت مولا علی شیر خدا کو عطا فرمائے۔ پھر کتنے علوم عطا فرمائے؟ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ مالک کائنات نے مجھ پہ کتنا کرم کیا۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ اس قرآن مجید فرقان حمید کی جمیع آیات کریمہ کم و بیش 6000 سے زائد آیات کریمہ، مولا علی فرماتے ہیں کہ ہر آیت کے بارے میں علی سب کچھ جانتا ہوں کہ وہ آیت کب اتری ہے، کس کے لیے اتری ہے اور کیا پیغام لے کے اتری ہے۔ آئے ہائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا نے اعلان فرمایا کہ میں علی شیر خدا اس کلام مجید کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ آیت کریمہ کب اتری، کس کے لیے اتری اور اللہ کی طرف سے کیا پیغام لے کے اتری۔ پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے اس قرآن مجید فرقان حمید کو 7 قراءتوں میں اتارا ہے، 7 منزلوں میں اتارا ہے۔ پھر 7 منزلوں میں اتار کر اس قرآن کو ظاہر میں بھی رکھا، باطن میں بھی رکھا۔ اس میں علم ظاہر بھی ہے، اس کا علم باطن بھی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اِنَّ عَلِيًّا اِنَّهُ علم الظاہر والباطن، رب کائنات نے علی شیر خدا کو اس کتاب کا علم ظاہر بھی عطا فرمایا ہے، علم باطن بھی عطا فرمایا۔ آئے ہائے آئے ہائے، سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ رب کائنات نے علی شیر خدا کو اس قرآن کی ہر نازل کرنے کی ہر قرات بھی عطا فرمائی، اس میں ظاہر کا علم بھی عطا کیا، باطن کا علم بھی عطا کیا۔ پھر سامعین محترم، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے،
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کائنات کے جمی علوم کو 10 حصوں میں بانٹا. اللہ نے سارے علم کو 10 حصوں میں بانٹا. پھر جب علم عطا کرنے کا وقت آیا، علم کے 10 حصوں میں سے 9 حصے فقط مولا علی شیر خدا کو دیے. آئے ہائے، سارے علم کو 10 حصوں میں بانٹا. ان 10 حصوں میں سے 9 حصے علم کے علی شیر خدا کو عطا فرمائے، اور ایک حصہ پھر رب کائنات نے ساری مخلوقات میں بانٹا. یہ علم مولا کائنات ہے. پھر سامعین، حضرت علی شیر خدا خود آگے فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پہ کتنا کرم کیا، مجھے کتنے علوم عطا فرمائے. حضرت امام ابو نعیم نقل کرتے ہیں، ابن اسحاق نقل کرتے ہیں کہ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے کہ اگر مجھ سے سوال کرنے والا یہودی آتا تو میں اس کو جواب اس کی تورات سے دیتا. اگر سوال کرنے کے لیے عیسائی آتا، اس کو جواب ان کی کتاب انجیل سے دیتا. اور اگر سوال کرنے والا مسلمان آتا تو اس کا فیصلہ ان کی کتاب قرآن مجید سے فرماتا. یہ علم مولا کائنات. پھر آگے حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ اگر میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھنا شروع کروں، آئے ہائے، اگر میں قرآن مجید کی تفسیر لکھوں تو قرآن سارے کا سارا تو بہت آگے ہے. آپ فرماتے ہیں اگر میں فقط بسم اللہ کی با پہ لکھوں تو اس تفسیر سے 70 اونٹ لادے جائے تب بھی وہ نہ اٹھا سکے. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ اگر صرف بسم اللہ کی با کی تفسیر لکھوں تو اس سے 70 اونٹ لادے جائیں، اتنی کتابیں لکھی جائیں. یہ حضرت مولا علی شیر خدا کا علم. پھر سامعین، اس سے اگلے نقطے پہ غور کریں. اس کائنات میں سب سے پہلے یہ اعلان میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، سلونی اما شئتم، ارے جو سوال کرنا چاہتے ہو کر لو، جواب زبان مصطفیٰ سے آئے گا. میں وقت نہیں کہ تفصیل کی طرف جاؤں. جب منافقین نے علم مصطفیٰ پہ اعتراض کیا تھا تو میرے آقا علیہ السلام تو جانتے تھے کہ منافقین اعتراض کر رہے ہیں. اگلے دن میرے آقا علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے. آقا منبر پہ تشریف فرما ہوئے اور میرے آقا ان سے خطاب کر کر کے فرماتے ہیں، سلونی اما شئتم، ارے علم مصطفیٰ پہ اعتراض کرنے والوں کھڑے ہو جاؤ، جو سوال کرنا چاہتے ہو تم سوال کرتے جاؤ، جواب زبان مصطفیٰ سے آتا جائے گا. اب میں نے صرف اشارہ دینا تھا، تفصیل مقصود نہیں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ دعویٰ سلونی، سوال کرتے جاؤ جواب ملتا جائے گا، سونے مصطفیٰ کے بعد یہ دعویٰ مولا علی شیر خدا نے کیا تھا. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانہ میں یہ اعلان فرمایا تھا کہ سلونی ان کتاب اللہ، ارے ابھی سوال کر لو مولا علی سے، تم جو سوال کرتے جاؤ گے تمہیں جواب ملتا جائے گا. کبھی مولا علی فرماتے ہیں ارے سوال کر لو اس سے پہلے کہ علی تم سے اٹھا لیا جائے.
جان لو جو جاننا چاہتے ہو اس سے پہلے کہ علی تم سے اٹھا لیا جائے۔ پھر اسی کے ذیل میں مستند روایت جو آپ لوگوں نے درجنوں بار سنی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، ارے دنیا والو جان لو میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ علی اس کا دروازہ ہے۔ تو گویا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی دنیا والوں کو بتا دیا اور یہ نقطہ واضح کر دیا، اگر علم کے شہر کو دیکھنا ہے تو وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ سامن، شہر کہتے کسے ہیں؟ شہر اس مقام کو کہا جاتا ہے جہاں پر انسان کی ضرورت کی ہر شے میسر ہو، جہاں پہ انسان کو اپنی زندگی کی ضرورت کی ہر شے مل جائے، اس مقام کو شہر کہتے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں۔ گویا سونے مصطفیٰ پیغام یہ دے رہے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں۔ ارے جس طرح کا علم چاہتے ہو آؤ در مصطفیٰ پر، جیسا علم چاہتے جاؤ گے ویسا علم ملتا جائے گا۔ علم ظاہر چاہیے تو وہ بھی در مصطفیٰ سے ملے گا، علم باطن چاہیے وہ بھی در مصطفیٰ سے ملے گا۔ ایمان کا علم در مصطفیٰ سے، ایقان کا علم در مصطفیٰ سے، تقوی کا علم در مصطفیٰ سے، معرفت کا علم در مصطفیٰ سے، سائنس کا علم در مصطفیٰ سے، کمپیوٹر کا علم در مصطفیٰ سے۔ ارے چاہے بوٹنی پڑھو، زوالوجی پڑھو، میڈیکل سائنس کو دیکھو، میتھ دیکھو، جیومیٹری دیکھو، کائنات کا جو علم چاہتے ہو در مصطفیٰ پہ آؤ، ہر طرح کا علم دروازہ مصطفیٰ سے ملے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کائنات کے سب علوم در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملیں گے۔ اور اب آگے آقا نے فرمایا وَعَلِيٌّ بَابُهَا، میں علم کا شہر ہوں، ارے میرا علی اس کا دروازہ ہے۔ آئے ہائے، تو اب جانیں، آپ لوگ جانتے ہیں کہ پرانے اوقات میں جو شہر بنتے تھے ان کے بڑے بڑے دروازے رکھے جاتے تھے، وہ قلعہ نما شہر ہوتے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اگر علم کا قلعہ دیکھنا ہے تو میں ہوں، اور اس قلعہ کا دروازہ دیکھنا ہے تو اونچا بولیں علی شیر خدا ہیں۔ تو سامعین محترم، میرے آقا یہ میسج کنوے کر رہے ہیں، اگر مجھ تک آنا ہے تو علی سے ہو کے آؤ، اگر مجھے منانا ہے تو علی کو منا کے آؤ، اگر مجھے راضی کرنا ہے تو مولا علی کو راضی کر کے آؤ، اگر میرا قرب چاہتے ہو تو مولا علی کا قرب پا کے آؤ۔ اور پیغام یہ عطا فرما دیا، جو علی کا ہے وہی مصطفیٰ کا ہے، جو علی کا ہے وہی مصطفیٰ کا ہے، جو مصطفیٰ کا ہے وہی خدا کا ہے۔ اور جس کا تعلق مولا علی سے نہیں اس کا رشتہ ذات مصطفیٰ سے نہیں، اور جس کا رشتہ ذات مصطفیٰ سے نہیں ہے اس کا کوئی تعلق کائنات کے مالک و خدا سے نہیں ہے۔ اب یہاں پر اختتام کی طرف آتے ہوئے سلونی اما شئتم کے الفاظ پہ پھر آپ کی توجہ چاہوں گا کہ اس کائنات میں سب سے پہلے یہ کلمات زبان مصطفیٰ سے ادا ہوئے کہ جو سوال کرنا چاہتے ہو اونچا بولیں، پوچھ لو، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، جواب زبان مصطفیٰ سے ملے گا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ کلمات مولا علی شیر خدا کی زبان سے نکلے، سلونی
ان کتاب اللہ، ارے جو سوال کرنا ہے کر لو، میں جواب اللہ کی کتاب سے دوں گا۔ پھر سامعین، مولا علی شیر خدا کے بعد یہ کلمات وقت کے مجددین کی زبانوں سے نکلے۔ بڑا اہم نقطہ عرض کرنے لگا ہوں، مولا علی شیر خدا کے بعد یہ کلمات ان ہستیوں کی زبانوں سے ادا ہوئے جن کا تعلق مولا علی سے تھا، جن کو مولا علی کے در سے علم کا فیض ملا، جن کو مولا علی کے دروازے سے معرفت و تقوی کا فیض ملا۔ پھر یہ الفاظ وہاں سے آگے چلتے رہے۔ حضرت مولا علی کے بعد یہ کلمات امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نظر آتے ہیں۔ امام شافعی اپنے دور میں فرمایا کرتے، سلونی اخبرکم عن فی کتاب اللہ۔ امام شافعی فرماتے کہ اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہو تو دنیا والوں سوال کر لو، ہر سوال کا جواب تمہیں قرآن مجید سے دوں گا۔ پھر امام شافعی کے بعد حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے۔ حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی بھی فرمایا کرتے تھے، درست العلم حتی صرت کتبا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں علم حاصل کرتے کرتے درجہ کتبیت پہ پہنچا، اور اب حال یہ تھا اسی علم کی بدولت، غوثیت مآب ہونے کی بدولت آپ کی شان یہ تھی، آپ کہتے میرا مرید دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو ہر وقت وہ میری آنکھوں میں ہوتا ہے۔ پھر یہ کلمات حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے ہیں۔ ارے تاریخ کو پڑھتے چلے جاؤ، حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے بعد آپ کو یہ کلمات اپنی صدی کے مجدد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی زبان سے ملیں گے۔ حضور شیخ الاسلام نے پوری دنیا کے سائنٹسٹ کو چیلنج کیا، کفار کو چیلنج کیا، مستشرقین کو چیلنج کیا، اور ڈاکٹر طاہر القادری نے فرمایا ارے اسلام پہ اعتراض کرنے والوں تم سارے اکٹھے ہو جاؤ، سوال تم کرتے جاؤ، طاہر القادری جواب اللہ کے قرآن سے دیتا جائے گا۔ میں نے اس لیے عرض کیا کہ یہ تحریک علم کی تحریک ہے، اور اس تحریک کو براہ راست فیض مل رہا ہے حضرت مولا علی شیر خدا کا۔ تو اب سامعین، وہ حضرت مولا علی شیر خدا کا علم کیا ہے؟ کئی انداز سے میں نے چند جملے عرض کر دیے۔ اب اختتام پر اگر وقت ہوا تو ایک یا دو واقعات عرض کرتا ہوں۔ سامعین محترم، دین اسلام کا علم حاصل کرنے کے لیے جو بھی عالم بنتا ہے، عالم بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عربی زبان کی گرامر کو پڑھے۔ اب سارے باشعور لوگ ہیں، انسان نے جو بھی زبان دیکھنی ہو پڑھنی ہو، اس زبان کی اس وقت تک سمجھ نہیں آتی جب تک اس کی گرامر نہ پڑھا جائے۔ مثال کے طور پہ انگلش آپ پڑھتے ہیں تو انگلش پڑھنے کے لیے پہلے اس کے ٹینسز کو پڑھا جاتا ہے۔ فارسی کو پڑھیں، اردو کو پڑھیں تو اردو اور فارسی کی بھی کیا ہوتی ہے؟ گرامر ہوتی ہے۔ اسی طرح عربی زبان کی گرامر ہے۔ جب تک عربی زبان کی گرامر کو نہیں پڑھتے تب تک نہ قرآن کی سمجھ آتی ہے، نہ حدیث کی سمجھ آتی ہے، نہ عربی لٹریچر کی سمجھ آتی ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ عربی کی گرامر یہ وجود کب آئی؟ تو یہ جان لیں، حضرت ابو الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں حضرت مولا علی شیر خدا کی بارگاہ اقدس میں گیا
یہ کوفہ کا واقعہ ہے۔ تو حضرت ابو الاسود کہتے ہیں کہ میں نے مولا علی کو فکر مند پایا، متفکر بیٹھے، پریشان بیٹھے۔ تو آپ کہتے ہیں میں نے حضرت مولا علی سے پوچھا کہ آج فکر مند کیوں ہیں؟ تو حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ آپ کے علاقہ کے لوگ عربی عبارات کو غلط پڑھتے ہیں اور مجھے دکھ ہوتا ہے۔ وہ قرآن مجید فرقان حمید بھی پڑھتے ہیں تو رٹا رٹایا پڑھتے ہیں، غلط پڑھتے ہیں، جس سے مجھے دکھ ہوتا ہے، میں پریشان ہوتا ہوں۔ اور یقیناً ان کا بھی حال وہی ہوگا جو ہمارے پاکستان والوں کا ہے۔ ہم بھی تو قرآن مجید بس رٹا رٹایا پڑھ لیتے ہیں، کوئی پتہ نہیں یہاں پہ زیر زبر پیش کیوں آئی، کیسے آئی اور اس کا مخرج کیا ہے۔ ہمارا بھی حال وہی ہے۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کو غلط سنتا ہوں مجھے فکر ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ تو حضرت ابو الاسود عرض کرتے ہیں حضور پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت مولا علی فرماتے ہیں میں سوچ یہ رہا ہوں کہ میں عربی زبان کے کچھ قاعدے مرتب کر دوں۔ توجہ کرنا، حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں سوچ یہ رہا ہوں کہ میں عربی زبان کے کچھ قاعدے ترتیب دے دوں، ان قواعد کو پڑھ کے اگر قرآن و حدیث اور عربی کو پڑھا جائے گا تو عبارت درست ہو جائے گی۔ تو حضرت ابو الاسود عرض کرتے ہیں اے سونے علی شیر خدا، اے مولا کائنات، ان فعلت ھذا احیینا وابقیت فینا ھذہ اللغہ۔ ابو الاسود عرض کرتے ہیں اے مولا علی شیر خدا، اگر آپ نے ایسا کر دیا تو ہمیں زندگی مل جائے گی، اگر آپ نے یہ اصول ترتیب دے دیے تو ہمیں زندگی مل جائے گی اور ہمیں بقا مل جائے گی اس زبان کو سمجھنے میں۔ تو اس کے بعد حضرت مولا علی شیر خدا وہ ہستی ہیں جنہوں نے صرف اور نحو کے جمی اصولوں کو ترتیب دینے کا آغاز کر دیا۔ تو صرف و نحو اس کے اصولوں کی اگر ابتدا دیکھنی ہے تو صرف و نحو کو ترتیب دینے والی ذات کا نام مولا علی شیر خدا ہے۔ اور پھر علماء بیان کرتے ہیں کہ صرف و نحو کی اہمیت کیا ہے دین اسلام میں۔ علماء لکھتے ہیں الصرف ام العلوم والنحو ابوہا۔ علماء کہتے ہیں کہ علوم اسلامیہ میں اور علوم عربیہ میں صرف و نحو کا مقام یہ ہے، الصرف ام العلوم، تمام علوم کی ماں صرف ہے، والنحو ابوہا، اور نحو کا درجہ باپ کا ہے۔ آخری کلمات ذہن میں بٹھا لیں، جو بندہ مولا علی شیر خدا کو تو معاذ اللہ نہیں مانتا لیکن کہتا ہے کہ میں عالم ہوں، مولا علی شیر خدا کے شان و مرتبہ کو نہیں مانتا لیکن کہتا ہے کہ میں عالم ہوں، تو عالم بننے کے لیے صرف و نحو کا پڑھنا لازم ہے۔ عالم بننے کے لیے صرف و نحو کا پڑھنا ضروری ہے۔ تو جو انسان زبان سے تو شان مرتضیٰ کا اقرار نہیں کرتا لیکن صرف و نحو پڑھتا ہے، وہ زبان سے مانے نہ مانے وہ عمل سے مانتا ہے کہ ہم سب کو علم کا فیض در مرتضیٰ سے مل رہا ہے۔ تو یہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا علمی مقام و مرتبہ ہے کہ اس وقت تک کوئی عالم نہیں بن سکتا جب تک در مرتضیٰ سے علم کا فیض نہ پائے۔ اس لیے ہم مالک کائنات کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ہمیں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تعلق حبی بھی عطا فرمائے، تعلق عشقی بھی عطا فرمائے، اور حضرت مولا کائنات علیہ السلام کا
فیض علمی، فیض عملی، فیض روحانی ہم سب کو عطا فرمائے، اور یوم قیامت بھی ہم حضرت مولا علی شیر خدا کی صحبت اور سنگت میں ہوں، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علی کے ساتھ۔ کی محمد سے وفات میں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کچھ کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے، مالک کائنات معاف فرما دے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے، اور میرے قائد، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔